بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اچھا، آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ آج آپ نے اسائنمنٹس کیسے بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ پریشان ہوں گے، آگے آپ کو اسائنمنٹس ملنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ لوگ یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہو، جس بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو، آپ کو پریزنٹیشنز اور اسائنمنٹس ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے پریزنٹیشن کے اوپر ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے آپ کو پراپر طریقہ بتایا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پریزنٹیشن والی ویڈیو کا لنک دے دوں گا، وہ جا کر دیکھ لینا، آپ کو آسانی ہوگی، کیونکہ آگے آپ کی پریزنٹیشن بھی آنی ہے۔ تو جب آپ کی پریزنٹیشن ہوگی، آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو آپ کے مارکس ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں۔ 20 مارکس میں سے آپ کے 5 مارکس بھی آ سکتے ہیں، 4 مارکس بھی آ سکتے ہیں، 3 مارکس بھی آ سکتے ہیں، اور یہ ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نے اچھی پریزنٹیشن دی، ٹیچر آپ کو اچھے مارکس دیتا ہے۔ اگر آپ نے اچھی پریزنٹیشن نہیں دی، آپ کو اصول نہیں پتہ، تو آپ کائنڈلی چاہیں وہ ویڈیو لازمی دیکھ لیں۔ مجھے کوئی چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے، آپ کی ہیلپ کے لیے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے ٹاپک پر اسائنمنٹس کی۔ اسائنمنٹس کیسے بنانی ہے، کہاں سے بنانی ہے، کدھر سے بنانی ہے، کیا پروسیس ہوتا ہے بیسیکلی، تو اس کا سارا پروسیجر میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو پورا دیکھ لانا تاکہ آپ کو پراپر سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسائنمنٹس بنانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ 2 طریقے کون سے؟ ایک ہوتا ہے سافٹ فارم اور ایک ہوتا ہے ہارڈ فارم۔ ہارڈ فارم اور سافٹ فارم میں کیا فرق ہے؟ سافٹ فارم میں وہ یعنی کہ آپ نے ورلڈ کا نام سنا ہوگا، جو ایک ورڈ ہے، سافٹ ویئر ہے، اس کے اوپر آپ نے ٹائپ کر کے اسائنمنٹس وغیرہ دینی ہوتی ہے، سافٹ فارم میں وہ ہوتا ہے۔ اور ہارڈ فارم میں وہ یعنی کہ آپ کو پیجز کے اوپر لکھ کر سبمٹ کروانی ہوتی ہے، جو ہارڈ فارم ہوتی ہے اسائنمنٹس کی، ٹھیک ہے؟ اب یہ ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ سے کس طرح اسائنمنٹ لیتا ہے۔ کہ کوئی ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں سافٹ فارم میں اسائنمنٹ آپ نے سبمٹ کروانی ہے، ہمیں آپ نے ہارڈ فارم میں اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے۔ اور اس بات کو لازمی ذہن میں رکھنا، اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنی اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کرواتا تو ٹیچر اس کے مارکس ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، اس کے مارکس کاٹ لیتے ہیں۔ پریزنٹیشن کے اور اسائنمنٹس کے 20 مارکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کو ملا کر اگر آپ کی پریزنٹیشن بھی اچھی نہیں ہوئی اور آپ کی اسائنمنٹس بھی اچھی نہیں ہوئی، آپ نے اسائنمنٹس وقت پر جمع نہیں کروائی، تو آپ کے مارکس ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے۔ آپ کو 20 مارکس میں سے ہو سکتا ہے 0 مارکس بھی مل جائیں۔ اسی لیے جو ٹیچر آپ کو جو اسائنمنٹ کا ٹاپک دیتا ہے اور اس کی ایک ڈیٹ دیتا ہے کہ ہاں جی، فار ایگزامپل آپ نے مائٹوکانڈریا، ٹھیک ہے؟ مائٹوکانڈریا جو بایولوجی والے ان کو پتہ ہوگا، یا آپ نے فزکس، مثال دے رہا ہوں، آپ نے کیمسٹری ایک سبجیکٹ دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، چلو مائٹوکانڈریا کو چھوڑو، آپ نے فزکس کے اوپر نوٹ لکھنا ہے یا آپ نے انگلش کے اوپر نوٹ لکھنا ہے، اور اس انگلش میں جو چیزیں آئیں گی آپ کو ٹیچر یہ گائیڈ لائنز بھی دے دیں گے کہ آپ کے اسائنمنٹس اتنے پیجز کی ہونی چاہیے، اتنے پیجز سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اگر سافٹ فارم میں اسائنمنٹ بنانی ہے تو آپ کے پاس یہ رولز ریگولیشنز ہونے چاہیے، آپ نے یہ والے فونٹ یوز کرنے ہیں، آپ نے ورڈ کے اوپر کیسے ٹائپ کرنا ہے، آپ نے ہیڈنگ کیسے دینی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو جو اپنا ایک پراپر ٹیچر ہوگا نا، وہ آپ کو بتا دے کہ ہاں جی آپ نے یہ اسائنمنٹ بنانی ہے، ایسے بنانی ہے، وہ آپ کو پراپر گائیڈ کر کے ہی بتائے گا۔ اس کے بعد آپ کو ایک ڈیڈ لائن دے گا ڈیٹ کی، جیسے ایڈمیشن کی ڈیڈ لائن کی ڈیٹ ہوتی ہے، جیسے کہ 4 اکتوبر ڈیڈ لائن ہے، 5 اکتوبر ڈیڈ لائن ہے، 20 نومبر ڈیڈ لائن ہے ایڈمیشنز کی، اس کے بعد آپ کو کوئی ایڈمیشن نہیں دے گی یونیورسٹی، جیسے ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اسی طرح پھر آپ کو اسائنمنٹ کی ایک ڈیڈ لائن کی ڈیٹ ملے گی، اس ڈیڈ لائن ڈیٹ کے مطابق آپ نے اسی ڈیٹ سے پہلے ہی اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہوتی ہیں اپنے ٹیچر کو، جو ٹیچر آپ کو اسائنمنٹ دے گا۔ اگر اس ٹائم سے پہلے آپ نے اپنی اسائنمنٹ جمع نہیں کروائی تو آپ کے مارکس ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے مارکس 0 بھی لگ سکتے ہیں، اور یہ ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو مارکس دیتا ہے نہیں دیتا۔ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھی جن کے اسائنمنٹ پریزنٹیشن ہوتے ہیں ان کو 20 مارکس بھی دے دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے سافٹ فارم میں بھی ہو سکتی ہے اور ہارڈ فارم میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچر کے اوپر کہ ہاں جی وہ آپ سے سافٹ فارم میں لینا چاہ رہا ہے یا ہارڈ فارم میں لینا چاہ رہا ہے۔ ہارڈ فارم میں یہ ہوگا کہ آپ کو ٹیچر ایک ٹاپک دے دے گا، کہے گا کہ ہاں جی آپ نے انگلش کے اوپر یا فزکس کے اوپر ساری ریسرچ کر کے لکھ کے آنا ہے ٹاپک وغیرہ، تو آپ نے ہارڈ فارم میں وہی اپنے ہاتھ سے مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے، دین اس کو لکھنا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد یہ بھی آپ کو ٹیچر بتا دے گا کہ ہارڈ فارم میں اتنے پیج ہونے چاہیے، سافٹ فارم میں اتنے پیج ہونے چاہیے، اور
یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ ہیڈنگز ہونی چاہیے، وہ سارے ٹیچرز آپ کو آلموسٹ بتا ہی دیا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہر ایک ٹیچر کی اپنی اسائنمنٹ ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر میری کلاس میں 4 ٹیچر ہیں تو مجھے ایک ہی ٹیچر صرف اسائنمنٹ دے گا، یا مجھے 2 ہی ٹیچر اسائنمنٹ دیں گے، یا مجھے 3 ٹیچر اسائنمنٹ دیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کو سارے کے سارے ٹیچر اسائنمنٹ دے دیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کو صرف ایک ٹیچر اسائنمنٹ دے دیں۔ یہ ہر ٹیچر کی اپنی ایک مرضی ہوتی ہے، وہ کس اسٹوڈنٹ کو کون سی اسائنمنٹ لیتا ہے، کون سے ٹاپک کے اوپر اسائنمنٹ لیتا ہے، کہاں سے لیتا ہے، کون سا ٹاپک دیتا ہے، وہ ہر پھر ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا ٹاپک سیم ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ علی، ناصر اور علی کا ایک ہی ٹاپک آ جائے اسائنمنٹ کے اندر، کہ آپ نے ایک ہی ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے، ایک ہی ٹاپک کے اوپر اسائنمنٹ بنانی ہے۔ اسی طرح عائشہ اور اسما، ان دونوں کا یعنی کہ کلاس فیلوز ہیں نا، ان کو کبھی بھی آلموسٹ سیم نہیں آ سکتی اسائنمنٹ کا ٹاپک، ان دونوں کا بھی آلموسٹ ڈیفرنٹ ہوگا۔ کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو ٹیچر ایک ہی ٹاپک کے اوپر اسائنمنٹ دے دیتے ہیں۔ ناصر اور علی، بھائی یہ آپ دو اسائنمنٹ کی، آپ کا بھی سیم ٹاپک ہے، آپ کا بھی سیم ٹاپک ہے، آپ لوگ کرو، اور آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا کاپی پیسٹ نہیں کرنا، آپ نے اپنی بنانی، آپ نے اپنی بنانی۔ اسی طرح پھر ہر ٹیچر آپ کو ڈیفرنٹ بھی دے سکتا ہے، سیم بھی دے سکتا ہے۔ وہی بات ہے، اٹ ڈیپینڈ آن ٹیچر، ٹھیک ہے، وہ کون سی اسائنمنٹ دیتا ہے، کیسی اسائنمنٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے پھر اسائنمنٹ اپنے جو ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے جمع کروانی ہوگی۔ اگر آپ لوگ اپنی اسائنمنٹ دیے گئے ٹائم سے پہلے جمع نہیں کرواؤ گے تو آپ کے مارکس کاٹ سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کو پھر 20 میں سے 2 مارکس دیں، 3 مارکس دیں، 0 مارکس دیں، وہ ٹیچر کی مرضی۔ آپ پھر چیخ نہیں سکتے، نہ چلا سکتے ہو، اور نہ ہی آپ کچھ کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کو ٹیچر نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ آپ نے اس ٹاپک پر اسائنمنٹ بنانی ہے۔ اگر آپ نے نہیں بنائی تو آپ کے مارکس ظاہری بات ہے کٹ ہوں گے، 100% کٹ ہوں گے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا، نو 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 نو، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہاں پر آپ سے کام لیا جائے گا۔ آپ لوگ پوچھ رہے تھے نا کہ یونیورسٹی میں کیسی پڑھائی ہوتی ہے، تو آپ لوگ اب دیکھو گے کیسی پڑھائی ہوگی۔ اب تو موسٹلی اسٹوڈنٹ بور بھی ہو چکے ہوں گے یونیورسٹی میں، جو آ چکے ہیں وہ کہیں گے یار کہاں پھنس گیا میں۔ اسی لیے میں کہتا تھا یار ہر چیزوں کو آپ نے ہینڈل کر کے چلنا ہے، ساتھ ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اکثر اسٹوڈنٹ کے مڈس بھی آنے والے ہیں جو تھرڈ سمیسٹر کے ہیں، اب ان کو نہیں پتہ کہ مڈس کیسے دیں گے، ہم فزیکلی مڈس کیسے دیں گے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ، کیونکہ وہ بیچارے آن لائن دے کر آ چکے ہیں، آن لائن نقلیں لگاتے تھے، ہم بھی نقلیں لگاتے رہے، تھوڑی بہت نقل چل جاتی تھی آن لائن میں، لیکن فزیکل میں کوئی نقل نہیں ہے بھائی، فزیکل میں سختی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنی جو ٹاپک ہے اس اسائنمنٹ کو اپنا لازمی دیکھ لینا، جو بھی آپ کو ٹیچر دے فوراً سے پہلے ایک دن پہلے بھی آپ جمع کروا سکتے ہو۔ آپ نے ٹیچر نے کہا کہ آپ نے 10 دن کے اندر سبمٹ کروانی ہے فار ایگزامپل اسائنمنٹ، تو آپ نے 8 دن کے اندر بھی جمع کروا سکتے ہو، 2 دن کے اندر بھی اپنے ٹیچر کو جمع کروا سکتے ہو۔ جتنا جلدی آپ نے اپنے ٹیچر کو اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کروائی، آپ کا اتنا زیادہ ہی فائدہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ اسائنمنٹ والا بھی ٹاپک کلیئر ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔